ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ باغ فتح کا جو مسئلہ ہے ہم لوگوں کا، ہم، وہاں پہ ہم نے مجھ سے مناظرہ دیکھا، تو اس میں ہمیں یہ تو واضح ہو گیا کہ وہ مال فیض تھا، یہ آپ بھی مانتے ہیں، وہ تو مال فیض تھا، اور مگر مال فیض اور مال غنیمت میں اس کا فرق بھی آپ بتا چکے ہیں اپنے مناظرے میں۔ فے اور غنیمت میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سوائے علماء کے اصطلاحات میں۔ قرآن مجید میں دونوں فے ہیں، چاہے لڑائی سے دست آپ کو آ جائے وہ اس کو بھی قرآن فے بولتا ہے، چاہے وہ مصالحہ میں آ جائے بغیر لڑائی کو، وہ بھی فے ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں دونوں فے ہیں۔ بعد میں علماء نے کیا اصطلاحات بنائے ہیں، یہ متاخر ہے، یہ متاخر ہے۔ جو قرآن مجید میں ہے فے دونوں کے لیے، جو جنگ میں ہاتھ آ جائے وہ بھی فے ہے، اور جو صلح میں آ جائے وہ بھی فے ہے۔ جی اب سوال کیا آپ کا؟ جنگ کرے بنا گھوڑے دوڑائے۔ ہم، ہاں، تو یہ مال فیض جو ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، جس سے گھوڑے تو دوڑائے نہیں گئے، ہاں جنگ تو کیا نہیں گیا، ہاں ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مال خیر میں جو اثر دینے گئی، آپ کا اعتراض ہے کہ ان کو ہبا کیا گیا تھا۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ تو مان اللہ لینا کا کہ اللہ کے یہ بیت المال کا مال نہیں تھا نا، فے جو تھا یہ بیت المال، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مال ہے، ٹھیک ہے نا، بیت المال کا تھا۔ بیت المال کا نہیں تو تھا، بیت المال کے بعد بیت المال کا کبھی تھا ہی نہیں نا، فدق بیت ہے المال کا حصہ نہیں تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال تھا۔ ذاتی تھا، مگر اس میں اللہ کا، یتیموں کا، یتیموں کا، قربا کا نہیں اور مسافروں کا بھی تو حق ہے نہیں، اس آیت وہ میں تو رسول ہے صلی ہی۔ وہ فے وہ ہے، وہ فے جو جنگ سے ہاتھ میں آ جائے، جو فے بغیر جنگ کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے وہ خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے۔ یہی سمجھا رہے تھے آپ کو کہ وہ جو فے ہے، وہ جو مال غنیمت والا، اس میں خمس ہے، خمس یعنی خمس کا مطلب وہ پانچواں حصہ جو آپ بتا بھی چکے فے اپنے ہے، مناظر میں۔ دیکھیں اس دونوں میں فرق ہے، ایک فے ہے، میں تو فرق نہیں کرتا کہ فے ہے یا غنیمت ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن میں دونوں فے، ایک فے ہے جو جنگ سے ہاتھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں خمس ہے، خمس میں سے ایک پانچواں اللہ، رسول، یتیم، ذوالقربا اور مساکین کا حق ہے۔ وہ کون سا ہے؟ جو جنگ والا ہے، جو جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے، مسلمانوں کو ملتا ہے، کفار بھاگ گئے، کفار مر گئے بھائی، قتل ہو گئے، ان کا جو مال ملتا ہے۔ ایک ہے جو مصالحے میں ملتا ہے، مصالحے میں 5 قسمت نہیں ہوتے بھائی، مصالحے میں سب کے سب 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مال ہے، کسی میں اس کا حق نہیں ہے۔ یہ جو فلک کا باغ تھا، تو اس کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر، قربا پر اور رشتہ داروں پہ اور مسافروں پر اور جنگ کے لیے بھی سامان اور ساز و سامان کے لیے خرچ کرتے تھے پیسہ۔ نہیں، یہ بالکل آپ کی غلطی ہے۔ فدق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% بی بی سلام اللہ علیہ کو ہبہ کیا تھا، ان کا حق تھا۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے مرضی سے، دیکھیں بیٹی کا حق ہے نا، بی بی نے اس کی درآمد جو تھی، اس کے بی بی سلام اللہ علیہ کے وہاں پر وکلا تھے، خود تو وہ کام نہیں کرتی تھے وہاں پہ، ان کے وکلا تھے جو فدق کے جو حاصلات تھے وہ مدینہ بیچتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے اس کو اپنے والد کے سپرد کیا تھا کہ جو بھی پیسے آتے ہیں وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں خرچ کریں، بیٹی کا حق ہے، بیٹی کا مال ہے، باغ بیٹی کا، اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، اب اس کی جو پیداوار آتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جاتا ہے نا، وہ جہاں مرضی خرچ کرے، وہ اس طرح ہوتا ہے، اس کا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں